الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الأبتهي اتهامي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأجل فرجه. عزیزان محترم، یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے اور بہت ہی عظیم مغفرت اور رحمت اور رأفت و بخشش لیے ہوئے یہ مہینہ ہماری طرف آیا. اور خاص چیز یہ ہے، اس مہینے میں ہم اللہ کی مہمانی میں گئے ہیں. ماشاءاللہ. دو چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا ہوتا ہے. ہر انسان اپنے اعتبار سے مہمان اور مہمان نوازی کرتا ہے، مہمانی اور مہمان نوازی کرتا ہے. مثلا جو جس معیار کا ہوتا ہے وہ اس معیار کے مہمان کو اپنے پاس بلاتا ہے. بے شک بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جب ہم کسی کے یہاں مہمانی میں جا رہے ہیں تو ہمارا چاہے جو معیار ہو، ہمارا چاہے جو اسٹیٹس ہو، لیکن ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے جس کے یہاں ہم مہمانی میں جا رہے ہیں. کیا کہنا ہے قبلہ، کیا کہنا ہے. بلا شبہ بلا شبہ. نہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانے کی وجہ سے یا ہماری کوئی عادت یا ہمارا کوئی انداز یا ہماری کوئی گفتگو ایسی نہ ہو کہ جس نے ہمیں مہمان بلایا ہے، یعنی میزبان کی آبرو کے جانے کا سبب بن جائے. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. لہذا ہمیں آمادگی اس بات کی کرنا ہے کہ جس کے یہاں ہم مہمان بلائے جا رہے ہیں اس کے معیار کے اعتبار سے ہم اپنی آمادگی کریں، تاکہ ہم ان کے مہمانوں میں یعنی میزبان کے مہمانوں میں ہم اور الگ تھلگ نہ دکھائی دیں. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. سارے مہمانوں میں ہم مل جائیں، جیسا ان کا اسٹیٹس ہے انہی اسٹیٹس کے اعتبار سے ہم سبحان اللہ.
اپنے آپ کو مینٹین کریں۔ اس کے لیے خالق کائنات نے ماہ مبارک رجب، ماہ شعبان کو مقدم رکھا، اور روایات میں آیا ہے کہ ماہ رجب مثال دیا روایت میں کہ جس طریقے سے کسان اپنے کھیت کو جوت کر آمادہ کرتا ہے اور اس میں بیج لگاتا ہے، کہا رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا گیا نے۔ شعبان کے لیے روایت میں آیا کہ جب کسان بیج ڈال لیتا ہے اور پودے تھوڑا سا نازک سے پودے اوپر آتے ہیں تو اس میں کسان پانی دیتا ہے، سچائی کرتا ہے، آبیاری کرتا ہے۔ ماہ شعبان وہ آبیاری کا زمانہ ہے، سچائی کا زمانہ ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان کہا کہ فصل اب آمادہ ہو گئی ہے اور اسے کاٹ لینے کا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کو اس مہینے میں اپنی فصل کو کاٹنا ہے۔ یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ پیغمبر کا خطبے سے چند جملے تبرکن ذکر کرتے ہوئے کہ جس میں پیغمبر نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، یہ لوگوں بتحقیق تمہاری طرف آ گیا ہے اللہ کا مہینہ، بالبرکت والرحمہ، جو رحمت برکت کے ساتھ آیا ہے اور رحمت کے ساتھ آیا ہے، والمغفرت، اور مغفرت کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی یہ مہینہ اللہ نے برکت و رحمت و مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، کہا یہ مہینہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس مہینے کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے افضل ہے۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور ماہ مبارک رمضان کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کی گھڑیاں، اس کے گھنٹے تمام مہینوں کے گھنٹوں سے افضل ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ ایک عجیب جملہ ہے، دیکھیے ہم کس لائق ہیں؟ اگر تھوڑا سا ایک آدمی بڑا آدمی ہو جاتا ہے، پہلے ہمارا دوست تھا لیکن اب اس کا اسٹیٹس ہائی ہو گیا، بڑے لوگوں میں بیٹھ گیا، وہ وزیر اعظم بن گیا، چلیے تو شاید وہ ہمیں بھول جائے۔ اب اگر اس کی لڑکی کی شادی ہے، لڑکے کی شادی ہے، تو وہ ہمیں نہیں بلائے گا، اس لیے کہ ہم غریب کے غریب رہ گئے۔ ہمارے لباس اور ہماری وجاہت ویسی نہیں ہے کہ ہم ان کے مہمانوں میں جا کے مل سکیں۔ ہم کو ہمارے جوتے سے دیکھا جائے گا، ہمارے کپڑوں سے دیکھا جائے گا، ہماری ٹائی سے دیکھا جائے گا، ہمارے لباس سے دیکھا جائے گا۔ چونکہ ان کے مہمانوں جیسا اسٹیٹس ہمارا نہیں ہے، لہذا وہ ایسے بہت سے دوستوں کو کنارے کر دیں۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں کہ جس کے اسٹیٹس کے برابر کسی کا اسٹیٹس نہیں ہے، جس کی قدرت کے برابر کسی کی قدرت نہیں ہے، بے شک بے شک، حکومت تقسیم کر کے نہ جانے کتنے حاکم دنیا میں بن گئے، جبکہ اصل حاکم وہ ہے، خالق کائنات وہ ہے، خالق دنیا وہ ہے، زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، للہ لہ السماوات والارض، زمین و آسمان سب اس کا ہے۔ لیکن اس نے جب دعوت میں بلایا وَدُعِیتُمْ فِیہ إِلَىٰ ضِیَافَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں تم اللہ کی مہمانی میں بلائے گئے ہو۔
اللہ کی مہمانی میں جب بلائے گئے تو اس نے غریب اور امیر دیکھ کے نہیں بلایا. سبحان اللہ. سب. اور کمال تو یہ ہے کہ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ قرار دیا. گناہگار ہو گھبراؤ نہیں، آؤ میری بارگاہ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. معصیت ہے گھبراؤ نہیں، آؤ میری بارگاہ. ایک مثال دے دیں ہم. ایک شخص نے 10 لاکھ کی ایک گاڑی خریدی. 10 لاکھ کی ایک گاڑی خریدی تو کمپنی والوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے اس کو مہینے میں ایک بار کمپنی میں لائیے. ہر مہینے آئل پانی اس کا چینج کرنا ضروری ہے. ہفتے میں ایک بار اس کو دھلوا لیجیے گا. مہینے میں اس کو آ کے آئل پانی چیک کروائیے. سال میں ایک بار پوری طرح سے 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے لیا کے کمپنی میں گاڑی دیجیے تاکہ گڑھوں میں گرنے کی وجہ سے گاڑی، لوگوں سے مس ہونے کی وجہ سے اس پر جو خراش آ گئی ہے اس کی اصلاح کی جا سکے. 10 لاکھ روپے کی گاڑی ہماری جب وہ گھر سے نکلتا ہے ڈرائیور لے کے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہمیں دکھا کے تب لے جاؤ، اور شام میں جب پارکنگ میں لا کے کھڑی کرتے ہو تب بھی ہمیں دکھاؤ. تو ہم صبح دیکھتے ہیں، شام دیکھتے ہیں، پھر مہینے میں اس کو بھیجتے ہیں آئل پانی چینج کرنے کے لیے. سال میں ایک بار 2 4 6 دن کے لیے بھیجتے ہیں کہ بھائی ہر طرح سے جو بھی چھوٹی بڑی خرابیاں ہیں اس کی ٹھیک کر دی جائے، تاکہ یہ سال بھر کے بعد جب 5 دن کے لیے کمپنی میں جائے گی تو وہاں سے جب نکل کر کے آئے تو بالکل نئی جیسی معلوم. ہمارے 10 لاکھ روپے کی قیمت ہماری نگاہوں میں اتنی ہے کہ ہم صبح دیکھتے ہیں، شام دیکھتے ہیں، ہر مہینے اس کی اصلاح کرواتے ہیں، سالانہ ایک بار پوری طرح سے اس کی سروسنگ کراتے ہیں. اللہ نے جو بے قیمت کہ جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. دنیا کی نہ جانے کتنی چیزیں، کتنے عجوبات اللہ نے خلق کیے، لیکن کسی میں اپنی تعریف آپ نہیں کیا. لیکن جب انسان کو خلق کیا تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا بہترین خلق کرنے والا ہے وہ، کتنی بابرکت ہے وہ ذات کہ جو انسان جیسی مخلوق کو خلق کرنے والا ہے. تو جب اس نے بے قیمت انسان کو خلق کیا تو اس نے کہا کہ ایک بار نہیں، دن میں 5 مرتبہ آؤ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. کہیں یہ حوادث زمانہ سے تمہارے اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے. یہ دنیا میں جو گندگی اور آلودگی پھیلی ہوئی ہے اس وجہ سے تمہارا دل جو میں نے منور اور نورانی پیدا کیا ہے وہ مزمحل نہ ہو جائے. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں 5 بار چیک کریں گے. سبحان اللہ. ہفتے میں ایک بار خصوصیت کے ساتھ جمعے کے دن بلائیں گے، سب کے ساتھ مل کر کے چیک کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی چونکہ یہ دنیا غلاظتوں سے بھری ہوئی ہے، یہ دنیا گندگی سے بھری ہوئی ہے، یہ گناہ سے بھری ہوئی ہے، لاکھ بچنے کے باوجود بھی کہیں کہیں تمہارے اوپر گناہ کے خراش آ گئے ہیں. تو آؤ میری مہمانی میں 1 مہینے کے لیے میں تمہیں بھائی کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. ایک مہینہ اس نے اپنی مہمانی میں رکھا.
اور عجب انداز میں رکھا کہ اب کھانے کی ذمہ داری، پینے کی ذمہ داری، تمام چیزیں یہ اللہ کے اوپر۔ اور بڑی بری بات ہے کہ کوئی مہمان کسی میزبان کے یہاں جائے تو اپنا ٹفن لے کے جائے۔ ماشاء اللہ، بے آبروئی ہے اپنی بھی اور میزبان کی بھی۔ اس مہینے میں ہمیں کسی رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، چاہے رزق مادی ہو یا معنوی ہو۔ معنوی بھی رزق وہی دینے والا ہے، بے شک بے شک، مادی بھی رزق وہی دینے والا ہے، بے شک، دولت، گاڑی، اولاد، وہ سب وہی دینے والا ہے۔ بے شک، تقرب اللہ، بلندی، درجات، سعادت، یہ بھی وہی دینے والا ہے۔ بس اس مہینے میں خلوص نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں چلے جانا ہے۔ بے شک بے شک، جس کو ہم ہندوستان میں ہندوستانی انداز میں اگر کہیں تو آتم سمرپن کر دینا، پوری طرح سے افوض امری الی اللہ، اپنے سارے امور کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا۔ بے شک، اور اس کی مثال اگر آپ دیں، چاہے اچھا ہو تب بھی وہی، برا ہے تب بھی وہی، برا ہے تب بھی ہر حال میں اس کا شکر کرنا ہے کہ وہ ہمیں اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، جس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ہر چیز بری نہیں ہوتی، ظاہر برا ہوتا ہے۔ خیر کہتے اگر بعض روایات میں آیا ہے کہ اگر اللہ پر بھروسے کی مثال دیکھنا ہے تو تم پرندوں کو دیکھو۔ کیا کہنے سبحان اللہ، رکھتے ہو کل کے لیے، لیکن یہ پرندے کو اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ جس اللہ نے آج میرا شکم بھرا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی کل کے لیے ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اگر افوض امری، اپنے امور کو اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے تو اس کی بہترین مثال کربلا ہے۔ سبحان اللہ، بہتر، عجب انداز ہے۔ حسین جیسی بابرکت ذات کائنات میں نہیں ہے، بے شک بے شک، روئے زمین پر حسین سے افضل کوئی نہیں ہے۔ بے شک بے شک، امام حسین علیہ السلام کا جو زمانہ ہے ان سے بہتر اب اس زمین پر کوئی نہیں ہے۔ بلکہ میں اگر حدیث کی روشنی میں گزارش کروں تو یہ دنیا حسین کی وجہ سے باقی تھی، حسین تھے اس لیے دنیا۔ کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن کیا کہنے قبلہ، اس کے باوجود بھی کون سی ایسی مصیبت نہیں تھی جو امام حسین پر نہیں آئی، لیکن ایک کلمہ کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ جہاں شکوے الہی نظر آئے۔ اللہ میں وہ تو امام تھے، ان کی بات نہیں کی جا سکتی، ان کا مقایسہ نہیں ہے کسی سے، وہ عصمت کے پیرائے میں تھے، لیکن اور دوسرے افراد جو تھے کہیں سے ایک کلمہ یہ نہیں ملا کہ مولا بیعت کر لیجئے بچوں کی پیاس مٹ جائے گی۔ بچے مٹتے ہیں تو مٹ جائیں، تمام لوگوں نے، کسی نے اپنی جان قربان کی، کسی نے اپنے بچوں کو قربان کیا۔ بے شک بے شک، گزارش کیا گیا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مسائل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بی بی عجیب بی بی ہے، اس کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا۔
یہ تو قربانیاں سب نے دی، لیکن زینب علی کی وہ بیٹی ہے کہ جس نے اس دین پر اپنی نسل کو قربان کیا، صرف بیٹوں کو قربان نہیں کیا۔ اپنی نسل کو قربان کیا ہے۔ روایتیں کہتی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ خیمے میں آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ اون محمد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اون محمد کیا تم محشر میں مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو؟ یا اون محمد میں دیکھ رہی ہوں کہ تم قربانی پیش نہیں کرنا چاہتے، کیا تم اپنی جدہ کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے مجھے شرمندہ کرو گے؟ بچوں نے، چھوٹے بچے ہیں، روایتوں میں کہ 8-9 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اماں ہم کئی مرتبہ ماموں کے پاس گئے لیکن ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ اہل مقاتل لکھتے ہیں، میں ایک مقتل میں پڑھ رہا تھا کہ جب بھی اون محمد جاتے تھے سید الشہداء کے پاس اجازت لینے کے لیے، امام حسین ان بچوں کو واپس کر دیتے تھے، اے بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو، تمہاری ماں تمہارا غم برداشت نہیں کر پائے، یہ کہہ کے واپس کر دیا کرتے۔ جب بچوں نے یہ بات کہی تو ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ چلو میرے سامنے اور جا کے اپنے ماموں سے اجازت لو۔ اللہ اکبر، بچے پھر دوڑے ہوئے آئے سید الشہداء کے پاس اور کہا کہ ماموں جان ہمیں اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے پھر وہی جملہ دہرایا، اے بیٹا تمہاری ماں اس غم کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، ماموں اماں نے ہی ہمیں آمادہ کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بچوں کا کہنا تھا، ادھر در خیمہ سے آواز آئی، اے میرے ماں جائے میری قربانی کو رہا۔ یہ عجیب انداز ہے کہ یہ دونوں بچے گئے اور قربانی پیش کر دی گئی۔ بس جلدی جلدی میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ روایتیں کہتی ہے کہ جب ان بچوں نے آواز دی تو امام حسین علیہ السلام ایک طرف سے دوڑے، دوسری طرف سے ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ اور جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ بچوں کے اندر کچھ رمق حیات باقی ہے۔ امام حسین نے ایک بچے کو اٹھایا، ابو الفضل العباس علیہ السلام نے ایک بچے کو اٹھایا اور جا لے کے جلدی سے بچوں نے ایک جملہ کہا، اے ماموں جان آپ گواہ رہیے گا، معلوم ہے کہ ہم زندہ خیمے تک پہنچے گے یا نہیں پہنچے گے۔ اماں سے اتنا کہہ دیجئے گا کہ ہم نے ترائی کی طرف اپنا رخ نہیں کیا تھا، ترائی کی طرف سے اپنی نگاہیں اور اپنا چہرہ پھیر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اے عزادارو ذرا سوچو کہ حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ دونوں بچوں کو سینے سے لگائے ہوئے گنج شہیدہ میں حسین پہنچے، بچوں کو خیمے میں رکھ دیا گیا، ساری بیویاں جمع ہو گئی، محراب بپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ آواز دی کہ زینب نظر نہیں آ رہی ہے، زینب کہاں ہے؟ لوگوں نے جب بلایا ایک مرتبہ ماں آتی ہے، اون کے سینے پر ایک ہاتھ رکھتی ہے، محمد کے سینے پر ایک ہاتھ رکھتی ہے، سر کو سجدے میں رکھتی ہے، ربنا تقبل میری اس قربانی کو قبول کر لینا۔ روایتیں کہتی ہے کہ زینب پورے کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک کبھی اون محمد کے لیے نہیں روئی، جب روئی تب حسین کے لیے روئی۔ ایک منزل ہے جب زینب مدینے آئی اور کچھ دنوں کے بعد جب عبداللہ کے گھر گئی، گھر میں چارو کشی کر رہی تھی، چارو کشی کرتے کرتے اس حجرے میں پہنچی جس
मोहम्मद के छोटे छोटे मुसल्ले थे, एक मरतबा बाप दादा से की आवाज दी, आए मेरे बेटा तुम दादे फुर्सत दे के चले गए, ए लाल हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल हमारे गुनाहान सगीरा और कबीरा को माफ फरमा। ये बरकत और राफत और रहमत का महीना है खुदा, अगर अभी तक हमारे गुनाहों को माफ नहीं किया है तो इस माह मुबारक रमजान की बरकत की वजह से हमारे गुनाहों को हमारे बच्चों के अंदर मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम को रूज़ अफ़ज़ूल या अल्लाह हमारी नस्ल को मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम खुदा या अतहार का हमारे इमाम को ताजील फरमा, आवान व अंसार में शुमार फरमा, की जुमला मुरादों को पूरा फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, मकामात की हिफाजत फरमा, फरमा इन्नका अंतस समीउन अलीम। ने दुआ की दरखास्त की है, उनके भाई काफी अलील है, तो 5 मरतबा हमने जी पढ़वा के उनकी शिफायाबी के माशाअल्लाह मौला सलामत रखे। अगर किसी को कोई सवाल है तो क़िबला से पूछ सकते हैं, हमारे पास कुछ वक्त है अभी। क़िबला मैं आपसे कुछ रमजान के सिलसिले में 2-3 सवाल थे। हमारे एक हैं दोस्त हैं, वो रेगुलरली शहर से तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पे हर दूसरे महीने हर तीसरे महीने लाजमी तौर पर काम के लिए जाते हैं 6-7 दिनों के लिए। तो उनका अभी सवाल था कि क्या वहाँ पर मेरी नमाज जो है वो निस्फ है और रोजा साकित है या नहीं? अगर उनका काम ही जो है वो सफर करना है, यानी कसीरुस सफर है, ज्यादा सफर करते हैं और उनका काम ऐसा है जिसमें सफर करना उनके लिए जरूरी है और बगैर सफर के वो नहीं रह सकते, तो ऐसे शख्स के लिए जो है वो नमाज और रोजा जो है वो खास नहीं होगा, बल्कि उनको रोजा रखना पड़ेगा। जी जज़ाकल्लाह। और हुजूर ये था कि ड्राइवर है, पायलट है, या इस तरह के जो लोग हैं कि जिनको कंपनी के काम की वजह से रोजाना जाना आना रहता है, तो उन लोगों को वो कसीरुस सफर के उन्वान में आ जाएंगे और उनका रोजा जो है कासिर नहीं होगा, उनको रोजा रखना। किबला अगर जिस्म पर कोई चोट लग जाए रोजे के दौरान में और उसमें से खून निकल कर बह जाए तो रोजे के बारे में क्या हुक्म? खून निकलने से रोजा बातिल नहीं होता है। जी वो ये अहले सुन्नत के यहाँ खून निकलने से रोजा बातिल होता है, लेकिन हमारे पास यानी मजहब इमामिया के पास खून निकलने से रोजा बातिल नहीं होता है। लिहाजा अगर चोट लग जाए और खून निकल जाए तो उससे कोई रोजे के ऊपर फर्क नहीं होगा, रोजा सही है।
اگر خون اتنا نکل جائے کہ ذوف طاری ہونا شروع ہو جائے، کمزوری محسوس ہونے لگے، تو پھر روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں اگر یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے تو اس کو اتنا کھانا پانی دیا جائے گا کہ جس سے وہ شام تک زندہ رہ جائے. جی جی، جزاک اللہ. اور بھائی کسی اور کا کوئی سوال ہے؟